ناظرین اب تو الیکشن آ گیا، 8 فروری میں دن کتنے باقی بچ گئے. تمام امیدوار، تمام پارٹیاں اپنے اپنے ایجنڈے کو، پروگرام کو آگے بڑھا رہی ہیں. میں پاکستان کے مختلف حلقوں کے حوالے سے آپ کے سامنے جو پکچر بن رہی ہے وہ پیش کر رہا ہوں. اس وقت مانسہرہ میں NA14 کے امیدوار محمد سلیم عمران سواتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ابھی چند دن باقی رہ گئے، آپ کی کیا توقعات ہیں ابھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیکشن تو انشاءاللہ تعالیٰ ہوئیں گے جی 8 فروری کو، اور ہم بڑے ہوپفل ہیں. ہوپفل اس طرح ہے کہ یہ لوگوں کا جذبہ ہے. ہم نے 3 ریلیز نکالی ہیں. اچھا. 3 بازاروں کا ہم نے وزٹ کیا ہے. اور پہلا ہمارا بالاکوٹ میں اوپننگ تھی آفس کی، تو اس میں ماشاءاللہ بغیر انویٹیشن کے ہمارے کو 15,000 لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. اچھا، وہ اتنی دور جگہ پہ، اتنی دور جگہ پہ سخت ترین سردی تھی. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میری تقریر سب سے لاسٹ میں تھی، اور اس وقت سردی کا لیول جو ہے نا وہ آلموسٹ 0 کے قریب پہنچنے والا تھا. وہ لوگ بیٹھے سن رہے تھے. تو یہ لوگوں کا عمران خان سے پیار ہے. ہم لوگ صرف ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے پاکستان کا فیوچر ہے، پاکستان کی پوزیشننگ ہے، انٹرنیشنل پوزیشننگ ہے. اس الیکشن میں ہمیں ہر بندے کو پراپر چانس دینا چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس کو، جس طرح ہمارے دور میں وہ کہہ رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ ان کو ملنی چاہیے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی دیں، اور لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. میرٹ پہ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. ہم لوز کر گئے تو لوز کر گئے. آپ کے جو مخالف امیدوار ہیں جی، وہ بڑی بار MNA بھی بنے، ان کے بیٹے بھی ابھی MPA لڑ رہے ہیں. میں سردار یوسف صاحب کی جی. بات کر رہا ہوں. تو کیا کمپٹیشن آپ دیکھتے ہیں اگر واقعی لوگوں کو مل جائے چانس ووٹ دینے کا، اپنی رائے کے اظہار کا؟ دیکھیں یہ بڑی کلیئر بات ہے. یہ بالکل صفحے پہ لکھی ہوئی بات ہے، سلیٹ پہ لکھی ہوئی بات ہے کہ سردار صاحب ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. بالکل یہ کلیئر بات ہے. ان کا پچھلا دور جو تھا ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے، لیکن سردار صاحب کا ہمارا اس وقت منشور کا ہی ٹوٹل ڈفرینس ہے. ہم نے 3 سال میں یہاں کام کیے ہیں، لوگوں کو ہم نے اپنا پریزنٹ کیا ہے. ہم نے صرف اور صرف ضلع مانسہرہ کے لیے، ہمیں ہیلتھ کارڈ کی اگر ہم بات کریں نا، تو اس کے لیے لوگ اس وقت اپنی جان دینے کو تیار ہیں عمران خان کو، صرف اور صرف ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. باقی اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ کے اتنے ترقیاتی ہم نے اتنے کام کیے ہیں. بابر سلیم خان ہے مانسہرہ سے، جی جی، ان کے حلقے میں آپ چلے جائیں، یہ لیفٹ اینڈ رائٹ والے سارے حلقوں میں چلے جائیں، جس جگہ پہ آپ چلے جائیں لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کی مطلب بڑے لوگ جو ہیں 40 سال سے اوپر والے، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں اتنا کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. دوسرا میرا جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے، ہمارا جو منشور ہے عمران خان کا منشور ہے، وہ لوگوں نے آلریڈی ایکسیپٹ کیا ہے. لوگوں کو A to Z ایک ایک چیز کا پتہ ہے. لیکن مانسہرہ تھوڑا سا بیکورڈ ہے. ہم نے کیا کیا ہے، ہاں ہم نے ٹارگٹ کیا ہے. میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، سافٹ ویئر ایکسپورٹ کا میرا کام ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے تو اثاثے بھی بہت سارے شو کیے جب پیپر بھر رہے نہیں تھے. تو وہ اب جو ہے ڈکلیئر کیا نہیں، ہم نے ڈکلیئر کیا جی. میرا اللہ کی مہربانی سے میں نے اپنے ہاتھ سے کام کیا جی، کمپیوٹر پہ بیٹھ کے 18 گھنٹے. تو میری تو بالکل نیٹ اینڈ کلین ویلتھ ہے. میں نے آ کے اپنے منشور میں، عمران خان کے منشور میں ایک ایڈیشن کیا ہے. ہم نے اس دفعہ ہم نے جو انٹروڈیوس کروانا ہے وہ ہے پڑھا لکھا مانسہرہ. اچھا، پڑھا لکھا مانسہرہ آلریڈی ہے. ہمارے پاس بہترین ٹیچرز ہیں، بہترین اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن ہمارے پاس جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں. کیونکہ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہوں. مجھے پتہ ہے کہ یہ جو میری 70% یوتھ ہے مانسہرہ کی، آپ نے پڑھے لکھے مانسہرے کی بات کی. میں ضرور آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ناظرین مانسہرہ جدید اور قدیم کا مکس ہے. میں قدیم کی بات کروں تو اشوک کی کارونگز ہیں، گاندیاں ایک جگہ ہے، گاندیاں میں بھی رام کا کچھ ریمینز ہیں. پھر 9 گزی ایک محلہ ہے، 9 گز کی ایک قبر ہے. اور آج دیکھا جائے تو جدیدیت میں پاکستان کا فیوچر ہے سی پیک، اور بالکل مانسہرہ سی پیک کی شاہ رگ پہ ہے. تو یہ جدید اور قدیم، اس سے پاکستان کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اس سے میں پہلی تو ایک چیز جو میں اپنی بات کمپلیٹ کروں گا، ہم IT انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، تو میں ورک فرام ہوم پہ کنسنٹریٹ کر رہا ہوں. اچھا، میں ابھی آپ کو ایک ایڈریس دیتا ہوں، ادھر ہی ہے نزدیک، آپ سے 2 منٹ دور ہیں. وہ بچوں کو آپ جا کے ملیں تو آپ کو پتہ چلے گا
کہ یہ اس خطے میں ٹیلنٹ کتنا ہے. یعنی یوتھ امپاورمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. ویری رائٹ. ٹھیک ہے جی. وہ بچے اس وقت خود بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایس سی او پہ کام کر رہے ہیں, وہ سارا کام کر رہے ہیں, ورک فرام ہوم ہے ان کا, اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں 3 گھنٹے کام کرتے ہیں, 40-50 ہزار روپے مہینے کا کما رہے ہیں. یہ چیز ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں مانسیرا میں, NA14 میں بھی, NA15 میں بھی. وہ تاریخ کے سوال. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں مستقبل کے سوال. اب ہم آتے ہیں اس سائڈ پہ. یہ مانسیرا جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ نیک ہے نارتھ اور ساؤتھ کا. یہاں سے نارتھ پورا کور ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبصورت ویلیز دی ہوئی ہیں, مائنز دی ہوئی ہیں, واٹر ریسورسز دیے ہوئے ہیں. ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز ہے. میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ اگر مانسیرا کو جس طرح عمران خان ویژولائز کر رہا تھا, اگر ہم اس کو ایکسپلور کر لیتے تو یقین مانیں کہ پاکستان میں مانسیرا ایک اپنی پوزیشن پہ ہوتا ہے ٹورزم پہ. آپ کا اپنا حلقہ کاغان ناران اوپر جہاں برف پڑی ہے, اور جب یہ 8 فروری کا اعلان ہوا, سپریم کورٹ نے صدر اور الیکشن کمیشن سے اعلان کروایا, تو پہلا یہ آبجیکشن آیا کہ جی سخت سردی ہوگی, ووٹر جا نہیں سکیں گے, برف باری ہوگی. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے رہے, باقی بھی کہتے رہے. تو آپ کا چونکہ حلقہ ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں 8 فروری کو موسم کی وجہ سے, سردی کی وجہ سے, برف باری کی وجہ سے کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا؟ میں آپ کو پہلے تو آپ پاکستان کی ہسٹری میں الیکشن نکال رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ سردیوں میں کتنے ہوئے ہیں. دوسرا یہ میرا بھائی ہے, یہ کاغان سے ہے, پراپر کاغان سے ہے جی. میرا آئی ڈی کارڈ دیکھ سکتے ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. جو ڈرتے ہیں, جو خان سے ڈرتے ہیں, ان کو بہت پرابلم ہے الیکشن میں, ایسے نہیں ہو, ایسے نہیں. ہم نہیں ڈرتے, بھاگنے کی چاہیے ہے, کوئی اور چکر نہیں ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. فیملی سے میں تعلق رکھتا ہوں, کاغان سے میرا تعلق ہے, اور ہم بالکل رات دن محنت کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ عمران خان کو. اچھا, اور اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. یہ 70-80% لوگ آلریڈی وہ نیچے آ چکے ہیں. وہ آپ ووٹنگ کروائیں نہ کروائیں, وہ آ چکے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹر آئیں گے, بھرپور طریقے سے آئیں گے, سردی برف باری ان کو روک نہیں سکتے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا جن کو ٹھنڈ لگ رہی ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈ لگا دی ہوئی ہے. عمران خان نے ان کے ہیٹر کھینچ لیے ہیں. بہت شکریہ.